اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ العظم ارواحنا لہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب المبین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ عزیزان محترم، آج 8 شوال یوم انہدام جنت البقیع۔ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ مدینہ کے اندر ایک بہت ہی مشہور و معروف قبرستان ہے جسے جنت البقیع کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ قبرستان صدر اسلام سے اس کی ابتدا ہوئی اور اس میں سب سے پہلی قبر انصار میں سے اسد ابن زرارہ اور مہاجرین میں سے صحابی رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عثمان ابن مظعون کی ہے۔ عثمان ابن مظعون وہ صحابی کہ جسے رسول خدا کے حکم سے اس قبرستان میں دفن کیا گیا۔ آپ نے فرمایا عثمان کو بقیع میں دفن کرو، اور پھر اپنے ہاتھ سے، اپنے دست مبارک سے عثمان ابن مظعون کی قبر پر ایک علامت نصب کی، اور پھر ہجرت کے 10ویں سال فرزند رسول جناب ابراہیم کی قبر رسول کے حکم سے عثمان ابن مظعون کے پہلو میں بنائی گئی، اور آہستہ آہستہ اس قبرستان کو ایک خاص اہمیت حاصل ہوئی۔ رسول خدا اس قبرستان کی زیارت پر اکثر جایا کرتے تھے، اور بہت سی روایتیں آپ نے اس قبرستان کی فضیلت میں بیان کی۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ 70,000 افراد کہ جو 14ویں کے چاند کی طرح سے جن کا چہرہ چمک رہا ہوگا، قیامت میں اس قبرستان سے اٹھیں گے اور بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت کی طرف چلے جائیں گے۔ اور اکثر اوقات رسول خدا اس قبرستان میں آتے تھے اور یہاں پر موجود قبروں کے درمیان بیٹھ کر ان صاحبان قبر کی مغفرت کی دعا کرتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ پروردگار عالم نے مجھے ان کے لیے دعا کرنے پر مامور کیا ہے۔ تو یہ وہ قبرستان ہے کہ جو رسول خدا کے زمانے میں آباد ہوا، اور رسول خدا کثرت سے اس قبرستان میں جایا کرتے تھے۔ لیکن آج کا دن جسے انہدام جنت البقیع کے طور پر منایا جاتا ہے، 8 شوال، ایک کج فکری، کج فہمی، شدت پسندی اور اپنے آپ کو حق پر سمجھنا اور دوسروں کو باطل پر سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ یہ وہ لہر ہے کہ جو ہم تاریخ اسلام میں چند مرتبہ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ اصحاب رسول خدا کے زمانے میں ایک گروہ پیدا ہوا جسے ہم خوارج کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس گروہ کے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں تھی، شدت پسند تھے، بظاہر قرآن کی تلاوت کرتے تھے، لیکن قرآن کے مطالب، قرآن کے حقائق، قرآن کی تعلیمات سے بے بہرہ تھے۔ بظاہر عبادت کرتے تھے، لیکن عبادت کی حقیقت کو نہیں سمجھتے تھے۔ شدت پسندی کا عالم یہ تھا کہ جو ان کے ساتھ ہے بس وہی حق پہ ہے، اور جو ان کے مخالف ہے وہ باطل ہے اور اسے مٹ جانا چاہیے، وہ غلط ہے۔ دوسروں کو کافر سمجھتے تھے۔ یہ خوارج جو ہم اصحاب رسول خدا کے زمانے میں دیکھتے ہیں، مولا کائنات کے مقابل میں آتے ہیں یہ لوگ،
اور پھر انہی جیسا ایک گروہ ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں 8ویں صدی ہجری میں، کہ جو ابن تیمیہ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ احمد ابن تیمیہ، شدت پسند، کج فکر، کج فہم، اور تمام مسلمانوں کو کافر سمجھنے والا صرف یہی مسلمان، جو کچھ مدت تک اپنے عقائد کا پرچار کرتا رہا، اور یہاں تک کہ 720 ہجری میں قید خانے کے اندر اس کی موت واقع ہوئی۔ اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو تیسری مرتبہ 12ویں صدی ہجری میں اسی کے بتائے ہوئے جو اس نے بیان کیے تھے، جو اس کے عقائد تھے، جو اس نے بیان کیے تھے، وہ سارے کے سارے عقائد کو فالو کرنے والا شخص محمد ابن عبد الوہاب کی صورت میں نجد میں سرزمین حجاز پر ظاہر ہوا، اور اس نے اس کے باطل عقائد کی تبلیغ کرنا شروع کی۔ اور اس کے منشور کے اندر جو چیزیں تھیں ان میں ایک یہ تھا کہ آپ انبیاء کی زیارات کرنے کا سفر حرام ہے، ان کی قبر کی طرف زیارت کرنے کے لیے نکلنا حرام ہے، انبیاء سے، اولیاء سے، اوصیاء سے توسل کرنا حرام ہے، ان ہستیوں کی قبروں کے اوپر مقبرے کی تعمیر کرنا، چھت کو تعمیر کرنا حرام ہے۔ یہ عبد الوہاب جو اس عقیدے کا مالک تھا، جسے وہابیت کے نام سے پہچانا جاتا ہے، ان کا کہنا یہ تھا کہ سارے کے سارے مسلمان اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے، یعنی اپنے علاوہ کسی کو یہ مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ اور اسی فکر کا نتیجہ یہ تھا کہ جہاں بھی کسی قبر کے اوپر مقبرہ دیکھو، چھت دیکھو، اسے منہدم کر دو، اسے ڈھا دو، قبروں کو زمین بوس کر دو، زمین کے برابر کر دو۔ جبکہ اگر ہم اس عقیدے کو دیکھیں کہ جو وہابیت لے کر آئی کہ جہاں پہ بھی تمہیں قبر دکھائی دے جس کے اوپر چھت ہے اسے ڈھا دو، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک نیا بالکل عقیدہ ہے۔ اس سے پہلے تاریخ اسلام میں، صدر اسلام میں، زمانہ رسول خدا میں کہیں اس کی مثال نہیں ملتی، بلکہ اس کے برعکس زیارات پر جانا ایک مستحب عمل سمجھا جاتا ہے مذاہب حقہ کے درمیان، بلکہ مستحب عبادت قرار دیا گیا ہے۔ قبروں کے اوپر مقبرہ بنانا یا قبروں کا حجرے کے اندر بنانا کہ خود بخود اس کے اوپر چھت واقع ہو جاتی ہے، خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت تھی کہ مجھے حجرے کے اندر دفن کرو، لہٰذا رسول خدا کی قبر کے اوپر بھی ایک مقبرہ ہے، حجرہ ہے۔ رسول خدا کے اصحاب وصیت کر رہے ہیں کہ ہمیں رسول خدا کے پہلو میں دفن کیا جائے، وہ نہیں جانتے کہ یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے؟ نہیں، نہ رسول خدا کوئی ایسی چیز کی طرف، ایسی حدیث کی طرف رسول خدا سے ایسی حدیث ملتی ہے جس میں یہ چیز بیان کی گئی ہو، بلکہ برعکس رسول خدا وصیت کر رہے ہیں کہ حجرے میں آپ کی تدفین ہو، آپ کو دفن کیا جائے۔ اصحاب رسول وصیت کر رہے ہیں ہمیں رسول کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ حتیٰ جب بیت المقدس کو فتح کیا گیا تو تاریخ کہتی ہے وہاں پر جو مقبرے تھے تو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ نے کسی ایک مقبرے کو بھی نہیں ڈھایا، یہ نہیں کہا کہ یہ بدعت ہے، اس کو ڈھا دیا جائے۔ اچانک یہ 12ویں صدی کے اندر ایک گروہ پیدا ہوتا ہے وہابیت کے نام سے، جو رسول خدا اور اصحاب رسول کی سیرت کے بالکل برخلاف عمل کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور جس کا وتیرہ یہی ہے کہ جہاں پہ بھی قبر کے اوپر مقبرہ دکھائی دے اسے ڈھا دیا جائے۔ لہٰذا اس گروہ نے جب مکے اور مدینے پر تسلط حاصل کیا تو تاریخ کہتی ہے مکے کے اندر آئے جناب ختیجۃ الکبریٰ ام المومنین، رسول خدا کے دادا، رسول خدا کے چچا، اور اصحاب رسول کے جو قبور تھیں جن کے اوپر مقبرے بنے ہوئے تھے، حجرے بنے ہوئے تھے، انہیں تباہ کر دیا۔
اور پھر جب 1344 ہجری میں مدینے آئے تو تاریخ کہتی ہے کہ 8 شوال کے دن قبرستان بقیع کو انہوں نے ویران کر دیا، تباہ کر دیا۔ ایک عینی شاہد تاریخ نویس لکھتا ہے کہ میں جب اس مقام پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اگر کسی علاقے میں بہت شدید زلزلہ آ جائے کہ جس کے نتیجے میں سب کچھ تباہ ہو جائے، کہا جب میں قبرستان بقیع میں پہنچا ہوں تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر بالکل زلزلے کی کیفیت تھی، ہر چیز تباہ ہو چکی تھی، گنبد، مینار، ہر چیز تباہ ہو چکی تھی۔ لیکن یہ کسی قدرتی زلزلے کی وجہ سے نہیں، بلکہ کچھ انسانوں کا عمل تھا کہ جنہوں نے آ کر اس قبرستان کو تباہ کر دیا۔ کون سا قبرستان؟ کہ جس کے اندر اہل بیت رسول ہیں، اہل بیت رسول کی قبور ہیں۔ وہ قبرستان جس میں ایک قبر جو منسوب ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے وہ بھی موجود ہے، جس میں فاطمہ بنت اسد والدہ گرامی حضرت امیر المومنین کی قبر ہے، جس میں رسول کے چچا عباس ابن عبد المطلب کی قبر ہے۔ وہ قبرستان کہ جس میں ام البنین زوجہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی قبر ہے۔ وہ جس میں ابراہیم فرزند رسول خدا کی قبر ہے، جس میں اسماعیل فرزند امام صادق علیہ السلام کی قبر ہے، جس میں حلیمہ سعدیہ کی قبر ہے، جس میں اصحاب رسول خدا ہیں، ازواج رسول خدا ہیں، جس میں ائمہ اطہار موجود ہیں۔ اس قبرستان کو انہوں نے بالکل برباد کر دیا، تباہ کر دیا۔ نہ صرف اس قبرستان کو بلکہ مدینہ کے اندر اور جو مقامات تھے، شہدائے احد کی قبروں کو مسمار کیا، جناب عبداللہ اور جناب آمنہ کی قبر کے اوپر بنے ہوئے عمارت کو تباہ کر دیا۔ صرف ایک قبر انہوں نے باقی چھوڑی، وہ قبر تھی کس کی؟ رسول خدا کی، جو مسلمانوں کا خوف تھا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اس قبر کو چھوڑ دیا، وگرنہ یہ اس قبر کو بھی تباہ کر دیتے، اس مقبرے کو بھی ختم کر دیتے۔ یہ شدت پسندی، یہ کچ فہمی کہ اس نے ان لوگوں کو اس مقام پہ لا کھڑا کیا کہ یہ رسول کی، اصحاب رسول کی سنت اور سیرت کے برخلاف عمل کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ عزیزان محترم، جنت البقیع، اس میں اہل بیت رسول کی قبور ہیں۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر۔ کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ جس کو اللہ کا نبی ام ابیہا کہتا ہے، وہ فاطمہ کہ جسے اللہ کا رسول بضعۃ منی کہتا ہے، وہ فاطمہ کی روایت کہتی ہے کہ جب محشر میں، جب قیامت میں اس بی بی کی سواری آئے گی تو آواز آئے گی، یا اہل المحشر نکسوا رؤوسکم، اپنی گردنوں کو جھکا لو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، فاطمہ بنت محمد کی سواری آ رہی ہے۔ اس قبرستان میں اس شخصیت کی قبر تھی جو رسول خدا کے دوش مبارک پر سوار ہوتا تھا، فرزند رسول حسن مجتبیٰ۔ وہ حسن مجتبیٰ کہ عزیزان محترم روایات میں ملتا ہے 1,24,000 انبیاء چاہتے ہیں ہر جمعرات، ہر شب جمعہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کو آئیں، اور امام حسین علیہ السلام چاہتے ہیں اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کی زیارت کو آئیں۔ اس حسن مجتبیٰ کی زیارت کی تمنا رکھنے والے انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، سید الشہداء ہیں۔ اس ذات کی قبر کو، آپ کے مزار کو، مقبرے کو منہدم کیا گیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی قبر کو، وہ زین العابدین کہ جس کے لیے قیامت میں یہ ندا بلند ہوگی، این زین العابدین، زین العابدین کہاں ہیں؟ تمام کے تمام افراد دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ زین العابدین کون ہے۔ اس وقت میرا مولا چوتھا امام علی ابن الحسین اٹھ کر پروردگار کے حضور میں جائیں گے۔ اس قبرستان میں ڈھائی جانے والی قبر امام محمد باقر کی ہے، جو رسول خدا کے علم کے دروازوں کو کھولنے والا ہے۔ اور اس قبرستان میں ایک اور قبر امام جعفر صادق علیہ السلام کی، کہ جو 4,000 افراد کی تربیت کرنے والا امام ہے۔ معارف حقیقی رسول خدا کو 4,000 افراد تک پہنچانے والا یہ امام، یہ وہ مظلوم ہستیاں ہیں کہ جن کی مودت کو پروردگار عالم واجب قرار دے رہا ہے،
جن کا احترام پروردگار عالم لازم قرار دے رہا ہے۔ عزیزان محترم، احترام مختلف انداز میں ہوتا ہے۔ ایک احترام کا طریقہ جو مسلمانوں کے درمیان ابتدا سے رائج تھا وہ یہ کہ وہ اولیاء کی، اوصیاء کی، انبیاء کی قبور کی زیارت کرتے تھے، ان کے احترام میں ان کے مقبروں پہ جاتے تھے، وہاں بیٹھتے تھے، عبادت کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے۔ وہ مقبرے جو عبادت گاہ تھے پروردگار کی، ان عبادت گاہوں کو ان کج فہموں نے، ان شدت پسندوں نے منہدم کیا۔ وہ آج کا دن 8 شوال ہے، لہٰذا یہ عالم اسلام کے لیے ایک بہت ہی بڑی مصیبت کا دن ہے، اور ہم اس مصیبت میں تمام عالم اسلام کو بالخصوص اپنے زمانے کے امام کو تسلیت پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل کرے، اور آپ کے ظہور کے ساتھ دوبارہ سے ان قبور پر مقبرے تعمیر کیے جائیں، اور پھر ایک مرتبہ دوبارہ ان قبروں پر سائبان وجود میں آ جائے۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔